آپ دیکھیں مسئلہ لکھا ہے کہ چھپا ہے؟ لکھا ہے. ٹکرایا نہیں ٹکرایا، غیر متعارضہ ہے. غیر نبی کا دخل ہوا یا نبی کی ذات سے مسئلہ حل ہوا؟ نبی کی ذات سے. نبی کی ذات سے مسئلہ حل ہوا. یہ مسئلہ جو ہے ما انا علیہ کے دائرے میں حل ہوا کہ نہیں؟ ٹکرا گیا. نبی کا سلیکشن ہم نے پا لیا. نبی کی ذات سے حل ہوا یا غیر نبی کا دخل ہوا؟ نبی کی ذات سے. صحابہ کا ہوا کیا؟ نہیں. تو یہ بھی نا ما انا علیہ کے دائرے میں حل ہوا. یہ دائرہ ما انا علیہ کا ہے. اتنی بات سمجھی؟ آگے دیکھیں، یہ غیر معلوم تقدیم اور تاخیر ہوا. نبی کی ذات سے مسئلہ حل نہیں نظر آ رہا ہے. اب غیر نبی، لیکن اول وہلے میں صحابہ کا دخل ہوگا. صحابہ نے ہمیں نتیجے میں اجماعی شکل دی. یہاں کے جو مسائل صحابہ کی ذات سے حل ہو گئے یا غیر صحابہ کا دخل ہوا؟ صحابہ. میں نے جو 3 مسائل گنوائے تھے، خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اذان ثانی اور عورتوں کا باندھی نہ بننا، غیر منصوصہ اجماعی، صحابہ کے ادوار میں ان کی ذات سے حل ہوا یا غیر صحابی کا دخل ہوا؟ صحابہ کی ذات. یہ جو ہے نا واصحابی کا دائرہ ہے. کس کا دائرہ ہے؟ وہ اصحاب. یہ ما انا علیہ کا یہ واصحابی کا دائرہ ہے. بظاہر غیر مقلد یہاں ساتھ ساتھ ہیں. بظاہر یہاں تو کھلے طور سے کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں. آج ایک بات سمجھ لیں، یہاں کیوں بظاہر میں کہا کرتا ہوں؟ سنیں غور کریں. اللہ نے کہا یا ایھا الذین، میں ایک مثال دیتا ہوں بس آپ سمجھ لینا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو اولی الامر کی ماننا یہ اللہ کا حکم ہے کہ نہیں؟ منصوص ہے کہ نہیں؟ تعارض ہے کہ غیر متعارض ہے؟ غیر متعارض. غیر معارض ہے نا. تو اس اولی الامر کی ذات کے ماننے کے تعلق سے اجتہاد درست ہے کہ ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ وہ غیر مقلد عالم اس کی ذات کو ٹارگٹ کرتا ہے کہ اس کو مانا جائے کہ نہ مانا جائے. نتیجہ نکالتا ہے نہیں مانا جائے. اس کی عوام اس کی تقلید کرتی ہے اور اس کے کہنے میں وہ اولی الامر کی نہیں مانتی. ہم اللہ کے کہنے میں اولی الامر کی مانتے ہیں، وہ اپنے عالم کے کہنے میں اولی الامر کی نہیں مانتی. مولانا کچھ دیر پہلے شیعت کے تعلق کچھ بات کہہ رہے تھے تو شیعت ہی ہے، غیر مقلدے کے تعلق سے کہہ رہے تھے کہ وہ شوکانی نے لکھا 1000 بار قول صحابہ حجت نہیں ہے. تو میں جملہ میرے ذہن میں آیا کہ جملے ہی کہا جائے، آپ سب کو کہا جائے کہ جملہ کیا مانتے ہیں اس کو؟ غیر مقلدین کی رائے یہ ہے کہ صحابہ کی رائے نہ مانی جائے. بات سمجھو، غیر مقلدین کی رائے یہ ہے کہ صحابہ کی رائے نہ مانی جائے. تو اس کو ماننا ان کی ماننا. کس کی رائے مانو گے؟ غیر مقلد کی مانو گے یا صحابہ کی؟ صحابہ کی. ہاں، غیر مقلد کی ٹھکرانا پڑے گا. بہرحال آپ دیکھیں یہاں پر اولی الامر کی ذات کے ماننے میں کوئی اجتہاد کی گنجائش نہیں، کوئی تقلید نہیں. جب یہاں کوئی اجتہاد کرنے والا اللہ کی آیت کے مقابلے میں اجتہاد کرے گا تو خدائی معاملات میں دخل انداز ہوگا. اس جگہ اس کی پیروی کرنے والا اسے احبار و رہبان کا درجہ دے گا، اس آیت کا مصداق بنے گا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. آیت ہم بھی پڑھتے عمل وہ کرتے دوست، اس کا مصداق وہ بنتے ہیں. اس جگہ نبی کی روایت کے مقابلے میں اجتہاد ہوگا. اجتہاد کرنے والا رسول سے شقاق کرنے والا ہوگا، اس کی ابتدا کرنے والا شرک پھر رسالت کا مرتکب ہوگا. اس جگہ دونوں کام کر رہے ہیں. نبی کہتے ہیں فاقتدوا بالذین واشار الی ابی بکر وعمر. غیر مقلد نہیں مانتا. اس دائرے کے اندر جو یہاں سے خارج ہوگا، اب ادھر دیکھیں، جو اس دائرے سے خارج ہوگا وہ اس آیت کا مصداق ہوگا جس کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. جو رسول سے شقاق کرے حق کے واضح ہونے کے بعد، آگے جو کہا نا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مسلمانوں کی راہ کے علاوہ دوسری راہ کا اتباع کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. میرے دوستو اس دنیا پہ جہنم میں جانے والا یہیں سے کٹ مارنے والا ہوگا. یہاں اجماع کا مخالف سبیل المومنین سے منحرف نظر آئے گا. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کا مصداق نظر آتا ہے میرے دوست. بات سمجھی؟ ہم اس دائرے میں اہل ما انا علیہ، اس دائرے میں واصحابی پر آمین ہیں. آمین ہے نہیں ہے؟ اب جب دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ معاملہ ان کی ذات سے آگے بڑھتا ہے اور غیر منصوصہ غیر اجماعی ہوتا ہے یا منصوصہ غیر اجماعی،
تو اس جگہ مسئلے کو سلیکٹ کرنے کے لیے، اس جگہ مسئلے کو اندر سے نکالنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ہم میں کہ کون ہوگا جو اس طرح اس معاملے میں دخل اندازی کرے گا؟ اہل ہوگا کہ نا اہل ہوگا؟ اہل ہوگا۔ کون ہوگا اہل؟ جو استنباط کر لے رہا ہوگا، جو استنباط کرنے والا ہوگا اسے کہتے ہیں اولو الامر، اور اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اس دائرے میں ہم اولو الامر کی اطاعت کریں گے۔ اولو الامر کیا کرے گا؟ یا اجتہاداً مسائل حل کرے گا، لیکن میرے دوستو وہ مسئلہ حل تو کرے گا یہیں سے دلیل لے کر، لیکن معصوم عن الخطا نہیں ہوگا، خطا کا ظہور بھی ہوگا۔ اس لیے خطا کی نسبت کتاب اللہ کی طرف، حدیث رسول اللہ کی طرف، یا اجماع صحابہ کی طرف، یا اللہ و رسول کی طرف نہ لگے، اس کی طرف مسئلے کو منسوخ کر کے حنفی شافعی مالکی مسئلہ کہا جائے گا۔ یہ بات سمجھ آئی؟ آپ دیکھیں ہمارے دلائل کو کہتے ہیں اہل حدیث کے 2 اصول، فرمان خدا فرمان رسول۔ ہم کہتے ہیں اہل سنت کی 4 اساس، کتاب و سنت، اجماع، قیاس۔ اس دائرے میں ہم خالص کتاب و سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ اس دائرے میں ہم خالص کتاب و سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ غیر مقلد یہ بھی نعرہ لگاتا ہے کہ ہماری دعوت خالص کتاب و سنت، تو ہم کہتے ہیں بہت اچھی دعوت ہے، ہم نے مسائل تو نیچے درجے میں حل کیے، آپ ہمارے مسائل سمیٹ کر یہاں حل کر دو، یہاں سے نکالو مچھر، یہاں لاؤ بھینس کو کھینچ کر، کبھی نہیں لا سکتے۔ صرف وہ نعرہ ہے دھوکہ دینے کے لیے۔ یہاں دیکھیں اس دائرے کے اندر ہم خالص کتاب و سنت پر عمل کر رہے ہیں، اس پر ہم اجماع پر عمل کر رہے ہیں، اس دائرے کے اندر اس پر، اور اس دائرے میں ہم اجتہاد مجتہد کو مان رہے ہیں، قیاس پر عمل کر رہے ہیں۔ بات سمجھی؟ اس دائرے میں ہم اپنی شناخت کے لیے اپنا نام رکھتے ہیں اہل سنت۔ یہ خالص کتاب و سنت کا دائرہ، یہ اجماع کا دائرہ، یہ اجتہاد کا دائرہ۔ اس دائرے میں اپنی پہچان کے لیے اہل سنت، اس دائرے میں اپنی پہچان کے لیے والجماعت، اور اس طرف اپنے آپ کو مجتہدین کی اجتہاد کی طرف منسوب کر کے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کہتے ہیں۔ ہمارا پورا نام ہے اہل سنت والجماعت حنفی، اہل سنت والجماعت شافعی، اہل سنت والجماعت مالکی، حنبلی۔ اہل سنت میں کتاب و سنت کی طرف، والجماعت میں اجماع کی طرف، اور یہ مالکی، حنفی، شافعی کے اندر مجتہدین کی طرف منسوب اپنے آپ کو کرتے ہیں۔ ہمارا پورا نام یہ ہے۔ دیکھیے غیر مقلد اس دائرے سے باہر ہے، اس دائرے میں ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جب غیر مقلدین اپنے آپ کو اس دائرے سے باہر کرتے ہیں تو اپنی ذات کو غلط کرتے ہیں۔ کس کو غلط کرتے ہیں؟ اس دائرے میں ہم رفع الیدین کریں یا نہ کریں، 2 طریقے سے صحیح ہو سکتا ہے۔ کتنے طریقے سے؟ اجتہاد کر کے سمجھ لیں یا تقلید کر کے سن لیں۔ اجتہاد و تقلید کے انکار کے ساتھ یہاں کا رفع الیدین کرنا بھی غلط، ترک رفع الیدین بھی غلط۔ یہاں غیر مقلدین اجتہاد و تقلید کے انکار کے ساتھ جو رفع الیدین کرتے ہیں اس لیے غلط ہوتا ہے۔ اگر اس بنیاد پہ رفع الیدین نہ کرے وہ بھی غلط ہوگا۔ یہاں اجماع سے خروج کی بنیاد پر اس کی ذات غلط، یہاں پر اجتہاد و تقلید کے انکار کی وجہ سے اس کا رفع الیدین غلط۔ اگر یہاں اجماع کو نہ مانے تو اس کی ذات تو غلط ہوگی، لیکن اجتہاد و تقلید کو مان کر یا رفع الیدین کرے تو رفع الیدین صحیح، ترک رفع الیدین بھی صحیح، لیکن نہ وہ یہاں صحیح ہے نہ یہاں صحیح ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہم کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت حنفی، شافعی، مالکی ہیں۔ اہل سنت ما انا علیہ کی طرف منسوب ہیں، والجماعت واصحابی کی طرف، حنفی، شافعی، اولو الامر کی اطاعت کی طرف۔ دیکھیے غور سے دیکھیے اس کے اندر میں نے جو آپ لوگوں کو بتایا، تو میرے بتانے سے آپ لوگ اس دائرے میں آ گئے کہ پہلے سے تھے؟ پہلے سے تھے، الحمدللہ۔ اگر اب ہمیں غلط کرنا ہے تو کیا غلط کرنا پڑے گا پتا؟ 2 چیز میں سے کم ایک چیز، یا تو وہ پیمانہ غلط کر دو یا یہ اترنے کا انداز غلط کر دو۔
یا تو پیمانہ غلط کر دو یا اترنے کا انداز غلط کر دو، دونوں ممکن نہیں۔ اگر یہاں کوئی غیر مقلد بیٹھا ہے اور اس کے دل میں تعصب نہیں، اگر وہ انانیت کا شکار نہیں، اگر اس کے اندر واقعی حق ماننے کا جذبہ ہے، تو یہاں سے اٹھ کے اپنی ترک تقلید والے چیز کو ترک کر دے گا۔ میرے دوستو آپ غور سے دیکھو، یہ وہ دائرہ ہے جس کے اندر ہم لوگ اہل سنت والجماعت ہیں۔ اس دائرے سے جو کٹ مارے گا فرقہ بنے گا، یہاں سے اگر اختلاف ہو جائے گا مسلک ہوگا، فرقہ نہیں۔ میں کہہ رہا تھا میرے کہنے سے آپ آ نہیں گئے، پہلے سے تھے، میں نے واضح کیا ہے بس، اور کچھ نہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں غیر مقلدین کیا ہر باطل سب سے پہلے اپنی منمانے کے لیے علماء سے عوام کا رابطہ کٹ کرتا ہے، تو غیر مقلدین بھی کہتے ہیں چھوڑو ان علماء کا چکر، یہ تمہیں اندھیرے میں رکھیں گے۔ انہیں آتا کیا ہے میرے دوستو، انہیں آتا جاتا کیا ہے وہ تو کوئی اور جانے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں کچھ نہ آتا ہو، ہمارے علماء کو کچھ نہ آتا ہو، اور یہ بھی ہو کہ انہوں نے آپ کو دلائل نہ بتایا ہو، دلائل کے حساب سے آپ کو دلائل نہ بتا کر اندھیرے میں رکھا ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن مجھے بتاؤ دلائل کے مطابق رکھا کہ نہیں؟ وہ آپ کی آنکھ پر پٹی باندھ کر اپنے پیچھے کھینچ لے گئے، لیکن صحیح طور سے کھینچا نہیں کھینچا، صحیح جگہ لایا نہیں لایا۔ غیر مقلد نے آپ کی آنکھ سے پٹی کھول دیا ہو، آپ کی آنکھ کھول دیا ہو، محقق آپ کو بنا دیا ہو، لیکن دلائل کے مطابق رکھا یا خلاف لے گئے؟ بتائیں۔ تو دوستو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کیسے ویسے ہی ہوں گے علماء، لیکن میرے دوستو حق والا بن کے رہنا ہے تو علماء سو کو چھوڑ کر علماء جو معتبر ہیں ان سے چپک کر رہنا ہوگا، ان کو چھوڑنا یہ ہمارے لیے گمراہی کا باعث ہوگا۔ دوستو آپ کیا سمجھتے ہیں میرے دوستو؟ قرآن آپ پڑھیں گے، علماء کو چھوڑ کر حدیث پڑھیں گے، تفسیر اور اس کو اصول کو چھوڑ کر گمراہی کا دہانہ کھلا ہے، جہنم کا بھی دہانہ کھلا ہے۔ آپ جاتے رہیں، اپنے آپ کو حق پر قائم دائم رکھنا ہے۔ تو میرے دوستو کتاب و سنت سے چپٹنا ہے اور چمٹنا ہے تو علماء کو صرف لپٹنا پڑے گا، ان کے ساتھ رہنا ہوگا۔ دوستو ان کو چھوڑ کر آپ حق پا نہیں سکتے۔ آپ اتنا سمجھ گئے؟ اگر 10 منٹ اور تھے تو میں اب کچھ غیر مقلدین کے لیے بھی کہہ دوں۔ جی حضرت ہوتا کیا ہے پتا؟ جب صرف وہی ہوتے ہیں نا تو پھر وہی ہوتے ہیں، اور جب کوئی اپنا بھی چلا جائے تو پھر وہی نہیں ہوتے ہی نہیں۔ آپ دیکھیں کل کسی نے دیکھا نہیں ہے لیکن پرسوں دیکھیں گے نا، پیچھے ماضی میں دیکھے گا کل، وہ یہی رہے گا کہ جو کرنا ہے وہ نہیں کر رہے اور جو نہیں کر رہا اس کو وہی کرنا چاہتے ہیں۔ اب تو آپ کے مطلب کی میں کہہ رہا تھا، اب ان کے مطلب کی، ان کی ساری محنتوں کا نچوڑ یہ ہوتا ہے کہ آپ تقلید چھوڑ دیں۔ احناف میں جائیں گے تو رفع الیدین پہ بات کریں گے، میں کہتا ہوں تم رفع الیدین کرنے میں بات کریں، میں اس کے پیچھے چھپ کر کے تقلید چھوڑ دو، ورنہ رفع الیدین کروانا مقصود ہوتا تو یہاں تم مسئلہ نہیں بناتے۔ مسئلہ والے بھائی سمجھو تو صحیح، یہاں مسئلہ کیوں بنائے؟ اصل چیز ہے ٹارگٹ رفع الیدین کرنا۔ وہ جو مسئلہ ہے یہ غیر اجماعی، ہم لوگ یہاں کیا کرتے ہیں؟ ترجیح دے کر عمل کرتے ہیں۔ ہم میں اگر کوئی رفع الیدین کرنے والوں میں جا کے ترک رفع الیدین کی دعوت نہیں دیتا، رفع الیدین کرنے سے منع نہیں کرتا، ہم میں اگر رفع الیدین کرنے والا رفع الیدین نہ کرنے والوں کے درمیان جا کر خوش ہی ہوتا ہے، ترک رفع الیدین کے خلاف محاذ نہیں چھیڑتا، یہ جگہ صرف عمل کیا ہے۔ اس کے برعکس ہم لوگ کرتے یہ ہیں کہ اس معاملے کو چھوڑ کر ہم نماز کی دعوت دیتے ہیں، بے نمازی ہونے کی تردید کرتے ہیں، لیکن غیر مقلد یہاں چاہتا ہے تم رفع الیدین کرو یا مت کرو، غیر مقلد بنو، وہ رفع الیدین کرنے نہیں کرنے کی بحث چھیڑے گا، لیکن دوستو نماز کی ترغیب نہیں دے گا، بے نمازی ہونے کی تردید نہیں کرے گا۔ آپ رفع الیدین مان لو، ان کے مسائل مان لو، ان کے حساب سے رہنے لگو، تقلید چھوڑ کے غیر مقلد بن جاؤ، تم نماز پڑھو یا مت پڑھو کوئی فکر کرنے والا نہیں ہے آپ کی۔ بہرحال کچھ وقت اب ان کے لیے میں غیر مقلدین سے کہتا ہوں تقلید کو باطل کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں ہم نے مناظرے جیتے، ٹھیک ہے جیتے ہوں گے، تحریریں لکھی، ٹھیک ہے لکھا ہوگا، تقریریں کی ہوگی، سب مانتے ہیں، لیکن تقلید کو بھی باطل کر دیا ہرگز نہیں مانتے۔ تقلید کو باطل کرنا ہے تو میرے 3 سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ کتنے سوال؟ آپ نے سب کچھ کیا ہوگا مناظرے جیتنے میں، خیانت کی ہوگی، موقع سے کام لیا ہوگا، لیکن نہیں جواب ملا تو ان 3 کا جواب نہیں دیا آپ لوگوں نے۔ اگر دیا ہے تو لا کر دے دو، نہیں دیا اب دے دو، ابھی بھی تو قلم ہے، ابھی بھی تو زبان ہے، ابھی بھی تو مناظرے کی اسٹیج سجنے ہیں۔ نہیں آپ دیکھیں ادھر
کتنے سوال ہیں پہلے بتائیں آپ. اب یہ میرے لیے مسئلہ ہو گیا کہ ایک ایسی کون سے سوال ہے 3 2 ہوتا نا تو بھی ٹھیک تھا, 1 ہوتا تو ٹھیک تھا, 4 ہوتا تو بھی ٹھیک تھا, 10 100 ہوتا ٹھیک تھا. 3 ہے نا, ان لوگوں سے جو 3 کو 1 گن لیتے ان سے ہے یہ سوال. اب اگر وہ آئے ہیں کہنے لگے 1 2 پھر کہے 1 تو میں کیا کر لوں گا. لیکن ایک اجماعی مسئلہ تھا نا, میں چاہ کر کچھ نہیں کر سکتا وہاں پر, لیکن یہاں تو اپنا ہی اختیار ہے, اپنے ان کو چھوڑ دے دیتے ہیں. اگر وہ 3 کو 1 گنے تو ہم اس پہ بھی راضی 1 کا جواب دیں, 3 کو 3 گنے تو 3 کا دیں. لیکن مصیبت پھر یہی ہے کہ 2 عقلی 1 نقلی ہے, جو ان کے پاس ہے ہی نہیں عقل و نقل. لیکن آپ سمجھ لیں, اس لیے لکھ دیتا ہوں, بہت آسان سے سوال ہیں. پہلے ثابت کریں کہ اجتہادی مسائل کا وجود نہیں ہوتا. اگر وہ یہ ثابت کر دیں تو اجتہاد ہوگا کیا؟ اجتہاد نہیں تو تقلید نہیں ہوگی, تقلید باطل ہوگی کہ نہیں؟ تو یہ کر سکتے کیا؟ نہیں کر سکتے. لیکن ان کے پاس ایک چیز ہے, عقل نقل اور زبان ہے, چلا سکتے ہیں. کہیں گے ہم نہیں مانتے اجتہادی مسائل کو, تب کیا کرو گے؟ تو قاضی صاحب کو, وہاں صاحب کو فون نہیں کرنا,